بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ کورس کے چوتھے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کل کی نشست میں ہم نے مخرج نمبر 12 تک کا مطالعہ کر لیا تھا، تحسین القرآن کے صفحہ نمبر 17 تک۔ اس سلسلے کے پہلے سبق یعنی تصحیح تلفظ کورس کے پہلے سبق کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تحسین القرآن قاعدے کی PDF فائل موجود ہے۔ اس سے استفادے کے لیے اسے ڈاؤن لوڈ یا اس کی کاپی کر کے یا پرنٹ لے کے استفادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بارہ مخرج اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے 3 مخرج تو تھے جو حلق کے، حمزہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، عین خا حلق کا وہ حصہ جو حلق کا درمیانی حصہ، اور غین خا حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہم نے یہ پڑھے۔ اس کے بعد 9 مخارج ہم نے اب تک مزید زبان کے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے مخرج پڑھا قاف کا، پھر کاف کا، پھر جیم شین یا کا، پھر غواد کا، پھر لام کا، پھر نون، پھر را، پھر طا دال اور تا کا، اور پھر وا زال اور ثا کا۔ اس دوران جو ہمارا فوکس رہا وہ اس چیز پہ کہ جو ہم آواز حروف ہیں ان میں ہم فرق کیسے سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اگر بالکل ابتدا میں جائیں تو حمزہ اور عین کا فرق دیکھ لیجئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایاک نعبد ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ عین ہے نہ حمزہ ہے، نہ جانے کیا ہے، لیکن تھوڑی سی مشابہت نعبد میں حمزہ کی لگتی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ حمزہ حلق کے نچلے حصے سے جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا، اور عین حلق کے درمیان سے نرمی سے ادا ہوگا، اعبدو نعبدو۔ اس کے بعد ہا جو حمزہ کے ساتھ ہے، آہ، اور ہا جس کو ہم اردو لہجے میں ہائی بولتے ہیں، ہم اس میں گرامی محمد کو اپنے عام لہجے میں محمد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا دونوں ہا کو ہم فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہے کہ پہلے والا ہا جو ہے وہ ہوگا آہ، اور یہ ہوگا آہ آہ، یعنی خا کی معمولی سی مشابہت آہ، اور پھر اس ہا اور اصل والا خا میں فرق وہ موٹا ہے اور وہ نقطے کے ساتھ آخ، اور یہ آخ۔ اس کے بعد قاف اور کاف کا فرق ہم نے سیکھا کہ قاف جو قلم والا کاف ہے، اسے کتاب والے کاف سے ہم یوں کر کے سمجھیں گے کہ پہلے قاف میں قلقلہ ہے اور وہ موٹا ہے، اور دوسرا کاف میں قلقلہ نہیں ہے اور وہ باریک ہے۔ اور قلقلہ کرنے اور نہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مخرج کے دونوں حصے، جیسے قاف میں زبان کی جڑ اور برابر کا تالو یہ آپس میں ملیں تو قاف ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح قاف بھی زبان کی جڑ یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے اور اس کے برابر کا تالو آپس میں ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ تو جہاں قلقلہ کرنا ہے وہاں مخرج کے 2 حصے آپس میں مل کے
جدا ہوں گے اور آواز اس کے بعد ختم ہوگی، جیسے اق. اور جہاں قلقلہ نہیں کرنا، جیسے کتاب والے کاف میں، تو وہاں مخرج کے 2 حصے آپس میں ملیں گے اور آواز ختم ہونے کے بعد ان کو جدا کرنا ہے، اق. اس کے بعد قلقلہ کے حوالے سے بھی ہم نے پہلا حرف قلقلہ والا قاف ہے، پھر جو قاف اور کاف کے بعد اگلا مخرج ہم نے پڑھا جیم شین جا، اس میں جیم قلقلہ والا ہے، اج. اور اس کے بعد ہم نے جو مخرج نمبر 11 پڑھا، اس میں وا اور دال دونوں میں قلقلہ ہے، اوت، اد. اور ہم آواز کا فرق وا اور تا میں، وا میں قلقلہ ہے، تا میں قلقلہ نہیں ہے، یعنی تے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور توا موٹا ہے اور تا باریک ہے. اوت، ات. حرف کو موٹا کرنے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ زبان اوپر اٹھے گی تو حرف موٹا ہو جائے گا، اوت. اس کے بعد وا اور زال، جو 12 نمبر مخرج ہم نے کل آخری مخرج پڑھا، اس میں وا موٹا ہے، زال باریک ہے. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، درمیان کے دو دانتوں کے کنارے زبان، 2 دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک لگنے سے وا، زال اور سا ادا ہوتے ہیں، اوز اور از. جو قلقلہ کے 5 حروف میں قاف، طا، جیم اور دال، یہ 4 کے مخارج ہم پڑھ چکے. اور جو 7 موٹے حروف ہیں ان میں سے غین، خا، ضاد، طا اور ظا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی غین، خا اور قاف 3 وہ ہو گئے، ضاد چوتھا ہو گیا، طا 5واں ہو گیا اور ظا 6ٹھا. گویا 7 میں سے ہم 6 کے مخارج پڑھ چکے ہیں. تو یہ چیزیں ٹپس کے طور پہ میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں احباب رکھیں کہ موٹے حروف یہی 7 ہیں، ان کے علاوہ کسی کو موٹا نہیں پڑھنا. اور قلقلہ کے حروف یہی 5 ہیں. اور پھر اسی طرح ہم آواز حروف کو باہم ان کا فرق کیسے سمجھنا ہے. اب آج کا مخرج نمبر 13 ہے، صاد، زا اور سین. زا جسے ہم اردو میں زے بولتے ہیں. اب تک کے جو 12 نمبر مخرج تک ہم نے پڑھا، اس میں اوپر والے دانتوں کا سارا تعلق تھا. اس مخرج، یہ واحد مخرج ہے جہاں اوپر نیچے کے 2 دانت، یعنی جبڑے کو قریب لا کے، یعنی بلا تکلف قریب لا کر زبان کی نوک کو ان کے کناروں، یعنی جو دانت کا نچلا کنارہ ہے جہاں سے کھایا جاتا ہے، اسی طرح نیچے والے دانت کا اوپر والا کنارہ، جہاں دونوں دانت جب آپس میں ملیں گے، اوپر نیچے کا جبڑا آپس میں ملے گا، تو جو کنارے، یعنی جہاں وہ آپس میں ملے ہیں اس کے ساتھ والے جو کنارے ہیں، اوپر والے کے اوپر، نیچے والے کے نیچے. تو ان تینوں میں خاص چیز کیا ہے کہ یہ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ تو میں تمام اسباق میں عرض کر چکا ہوں. حرف کو ساکن کریں گے، زبر والا حمزہ اس سے پہلے لگائیں گے، اوس، اس. اب سواد اور سین کا فرق پتہ چل گیا. اسی کے ساتھ اب شامل کر لیجئے پچھلے مخرج میں ہم نے جو فا پڑھا، جسے ہم اردو میں سے بولتے ہیں، اس کو ہم نے کیسے پڑھا تھا. ایک تو مخرج الگ ہے اور پڑھا کیسے تھا، اس، اس. اب سین اس کے سامنے رکھیں، اس. ایک تو مخرج جدا ہو گیا، دوسرا سیٹی کی آواز ہے. اور اسی طرح سواد کو بھی شامل کر لیجئے، اوس اور اس، یعنی سا، اس اور سواد، اوس. سواد اور سین کا فرق اور سواد اور سین کا سا سے فرق. اب
تیسرا حرف ہے آج کے مخرج میں زا، از، از۔ اب اس کو ہم زال سے بھی جدا کر سکتے ہیں، وہ ہے از، زوا سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے اوز، اور زواد سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے اوز۔ حروف کو ڈفرینشیٹ کرنا، یہ اگر ہم سیکھ گئے تو الحمدللہ ہمیں اپنا تلفظ کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اب یہاں زبان کے 10 مخارج اور 18 حروف مکمل ہو گئے۔ اب ہونٹوں کے 2 مخارج رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج ہے ہونٹوں کا، اور مجموعی طور پہ 14واں مخرج، فا۔ درمیان کے 2 دانتوں کے کنارے نرمی کے ساتھ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگنے سے فا باریک ادا ہوتا ہے۔ اف، 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 یعنی اوپر والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے نرمی کے ساتھ لگیں۔ اگر یہ ہوگا اف، یعنی پھنکار کی سی آواز، تو یہ غلط ہو جائے گا، اف، اف۔ اس کے بعد اگلا مخرج بھی ہونٹوں کا ہے، اس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو۔ دونوں ہونٹوں کے نرمی والے حصے آپس میں ملنے سے با، یعنی دونوں ہونٹوں کے تری والے، یعنی اندر کا جو حصہ ہے وہ اب، اب، اور خشکی والے حصے یہ والی سامنے والی ام، اور ام میں پھر وہی نون کی طرح یہاں بھی غنہ ہوگا۔ اب اس میں کلکلہ ہے، ام اس میں غنہ ہے، اور واو، واو لین یہاں او، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، او، او۔ یہ ہم اردو کے لہجے میں اس کو او بولتے ہیں، یہ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا لکھنؤ، تو یہ او ہوگا، او۔ اور جس طرح یا ہے، جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں زئی، یعنی یوسف زئی، عبدالحی، تو وہ ای ہوگا اس طریقے سے۔ یا مخارج ہمارے 2 مخارج ہونٹوں کے، 10 زبان کے، اور 3 حلق کے پورے ہو گئے، اور حروف بھی دیکھیں تو 28 پورے ہو گئے، لیکن مخارج میں نے عرض کیا تھا کہ مخارج 17 ہیں۔ اب جو اگلے 2 مخارج ہیں وہ حروف کے نہیں ہیں، گویا وہ حروف کی خاص صفت کے ہیں۔ 16 نمبر مخرج ہے حروف مدہ کا، واو ساکن، یا ساکن اور الف۔ الف کے ساتھ ساکن نہیں لکھا، چونکہ ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زیر زبر پیش آئے۔ یہ بالترتیب واو جو ہے وہ پیش کی حرکت کو لمبا کرنے کے لیے، یا زیر کی حرکت کو لمبا کرنے کے لیے، اور الف زبر کی حرکت کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو، تو یہ حروف مدہ ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش کو کھینچنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے بتدریج الف، یا اور واو استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ حلق سے لے کے ہونٹوں تک درمیانی جو خلا ہے، جسے تجوید کی اصطلاح میں جوف دہن کہتے ہیں، منہ کا پیٹ، وہاں سے ہوا کی صورت میں ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال او زینا، صفحہ نمبر 20 پہ ہے، او زینا، او یعنی واو مدہ کی، واو مدہ پیش کو لمبا کر رہا ہے، زی یا مدہ زیر کو لمبا کر رہا ہے، نا اور الف مدہ زبر کو لمبا کر رہا ہے، نو خی ہا۔ اسی طرح یہاں نو واو مدہ، خی یا مدہ، اور ہا الف مدہ، یعنی زیر زبر پیش کو لمبا کرنے والے حروف مدہ۔ آخری مخرج ہے غنہ کا، وہ بھی ہم نون اور میم کے مخارج میں پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم کی ہر حالت میں آواز کو ناک کی نرم ہڈی
میں روک کر ادا کرنے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے الحمدللہ مخارج مکمل ہو گئے، تو اب اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی ترتیب سے الفاظ کے اندر ان حروف کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے تلفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طرح آپ پہ قرآن نازل ہوا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور جس طرح ہم تک اسلاف امت نے رحمہ اللہ نے پہنچایا، اس کے مطابق رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔